اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. شعبان کا مبارک مہینہ ہے، مبارک ایام ہے. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب کرے. اور وبلغنا رمضان شریف کے مبارک مہینہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب کا مہینہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کی سعادت نصیب کرے. اور بہترین تیاری وہ علوم ہماری روحانیت کے جو کہ روح، نفس، ملائک، شیاطین اور تمام کے تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص فضل ہے کہ اس کی سمجھ بوجھ اور ایک طرح سے ایک معرفت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مہینوں سے پہلے حاصل کرنے کی سعادت نصیب کرے. اس رمز حقیقت کے پروگرام کے توسط سے اور تمام اولیاء کرام کی جو خزانہ ہے ہمیں حاصل کرنے کی. ہم اس وقت تک اور اس تک خود نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص فضل مجھ پر اور آپ پر نہیں ہوتا. بے شک. تو انشاءاللہ چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. جس طرح قلب کے کچھ راز و رموز آپ نے سمجھے قرآن عظیم الشان کی آیتوں کے مطابق، اور نفس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص فضل سے ہم نے حاصل کریں اور اس کو سمجھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اور اس ان علم نافع کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اضافہ کرے. اور آپ نے ایک بات پہ غور کیا ہوگا، اب جتنی بھی ایپیسوڈز ہو چکی ہیں آپ نے خاص دیکھا ہوگا کہ میں زیادہ تر توجہ قرآن سے نشان کے ان کہنا چاہیے جو کہ دیگر خزانے ان کے اوپر نہیں دیتا، جس طرح نماز ہو گئی، اس کی ڈیٹیلز ہو گئی، رمضان ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، فطرہ ہو گئی، شریعت مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، اور دیگر خزانے. کیونکہ ان کے اوپر تمام علماء کرام اور جتنے بھی دیگر علماء کرام ہیں جو کہ اثاثہ دین اسلام مقدس کا، انہوں نے کافی ڈیٹیلز کے اندر مدارس کے اندر یہ چیزیں بتا دی ہیں. کچھ چیزیں جو ہم کم سنتے ہیں اور سرسری طور پہ جن پہ سے گزر جاتے ہیں. میرا مین پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ان خزانوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان باہر رکھے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم الشان کے اندر کہا ہے اگر بلیورز نے داخل ہونا ہے قرآن عظیم الشان کے اندر، اسلام کے اندر، ادخلوا فی السلم کافہ. اور اسی روح سے جتنی بھی معرفت کی آیتیں مبارک ہیں لگ بھگ 2500 ہیں. تو ہمیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے استقامت کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ آیت مبارک بھی آہستہ آہستہ ان کو کھول سکیں اور ان کی معرفت اور ان کی جو خوشبو ہے وہ حاصل کر سکیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. کتنی آیت مبارک آئی ہیں تتفکرون یا تذکرون کے بارے میں. ذکر کے اوپر بھی پروگرام کیا، انشاءاللہ اور بھی اس کے اوپر آگے پروگرام کریں گے. تو بتانا مین مقصد یہ تھا کہ توحید کے یہ سبجیکٹس، یہ معرفت کے پروگرام، یہ خاص کیونکہ اب آپ تھوڑا بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ہمارے پورا جسم سیلز کے اوپر مبنی ہے. اور قلب کے جو سیلز ہیں، جس طرح میں نے آپ کو موازنہ کر کے بتایا کہ خاص کر مولانا فیضانی کی کتب سے کہ زبان بھی ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، مگر اس کے اندر مختلف مقامات ہیں، مختلف سینس کو پرکھنے کی، ساورنیس، سویٹنیس، اس قسم کی چیزوں کو، حتیٰ یہ کہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ اس زبان کے جو سیلز ہیں وہ مختلف ہیں. ہے گوشت کا پیس، پورا جسم انسان کا گوشت کے اوپر بنا ہوا ہے. اسی طرح قلب جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص توجہ دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص کہا کہ تمام کے تمام راز و رموز ان اللہ یحول بین المرء و قلبی وہ اس قلب کے اندر ہے. تو قلب کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ان کو سیلز بنایا وہ مخصوص سیلز ہیں، اور توحید کے سیلز بھی اسی قلب کے اندر پائے جاتے ہیں. جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا نفس کے سیلز بھی اسی قلب کے اندر موجود ہیں. تمام احادیث شریف کی نشاندہی بھی اس پہ ہوتی ہے. قرآن عظیم الشان کی کتنی آیتیں ہم نے لوگوں نے ریپیٹ کری اس کے اوپر ہوتی ہیں. تو نوٹ کیجیے گا کہ ہمارا ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم شان کی طرح اشارہ کیا ہے سورہ حجرات میں وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. کیونکہ ایمان کا چارج وقتاً بفقتاً
تدریجاً اس وقت ممکن ہے جب یہ تمام قرآن عظیم شان کی معرفت کی آیتیں انسان علماً سمجھے گا اور اس پر عملاً توجہ کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ کتنی اسٹوریز موجود ہیں کہ اب جو نے دیکھا کہ سورج نکلا تو کہا عائشہ یہ میرا رب ہے، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور جب ان کو تمام ملکوت السماوات والارض کے راز و رموز دکھا نہیں دیے اور سمجھا نہیں دیے تب تک ان کا ایمان مستحکم اور مضبوط نہیں ہوا. اور پھر وہ جب ایمان ابراہیمی پیدا ہوا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، مطلب وہ چارج قلب کے اندر آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، کیوں نہیں؟ اور آگ صرف ظاہری آگ نہیں، شہوات کی آگ، نفسانی آگ، غصے کی آگ، اور لمبی لسٹ ہے. تو ضروری ہے کہ ان آیتوں کو بھی انسان علماً سمجھے، تاکہ ہوگا کیا، اور میرا مین کہنا چاہیے جو جد و جہد اور جو کوشش ہے وہ یہ کہ اس چارج کے ذریعے جب یہ چارج پیدا ہوگا تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اور آپ محسوس کریں گے قرآن عظیم شان کے جتنی بھی احکامات ہیں، جتنی بھی شرطیہ و غیر شرطیہ عبادات ہیں، آپ ایسے ہی نہیں کریں گے، آپ مست ہو کر کریں گے، ذوق، شوق، محبت، لگن، عشق کے اوپر بلبوتے ہوئے کریں گے. اور وہ تمام کی تمام پیدا کب ہوں گی کہ جب ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیتوں کے ذریعے چارج ہوگا اور روز بروز چارج ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والوں سے کہا ہے کہ دوبارہ ایمان لاؤ. دوبارہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ریسٹرینتن کرو، اس کو دوبارہ تکمیل کرو، اور ہماری سادہ لینگویج کے اندر ریچارج کرو، کیونکہ ایمان بیٹری ڈسچارج بھی ہوتی ہے، کیونکہ انسان دنیا میں رہ رہا ہے، تمام اور چیزوں کے اندر بھی مطلب بزی ہے، تو اس سے ایمان ڈسچارج بھی ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا صبح شام اذکروا اللہ ذکراً کثیرا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہی اتنی پاورفل کیپسول سے، وائٹامن سے جب یہ قلب کے خاص کر ان سیلز کے اوپر جائیں گی تو وہ سیلز زندہ ہوں گے. لما یحییکم، یہ مطلب اس کا، جب وہ سیلز زندہ ہوں گے ایمان کے تو پھر انسان پھر دیکھے گا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. وفی انفسکم افلا تبصرون. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ قد عرف ربہ. حدیث مبارک ہے، جس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پہچان لیا. تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، معرفت کے سمندر میں دوبارہ چلتے ہیں اور تھوڑا سا اور آج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ فیضیاب ہوں. اور آج کا جو خاص میں نے پروگرام رکھا ہے وہ بھی اگین قرآن عظیم شان کی ان آیتوں کا اخذ ہے. اور آج چلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جمال و کمال اسٹارٹ کرتے ہیں حاصل کرنا. بیج درخت کس طرح اگتا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ ہم نے کتنی روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ درخت دیکھتے ہیں، پودے دیکھتے ہیں، پتے دیکھتے ہیں، مگر کبھی بھی اس طرح غور و فکر نہیں کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا ایک آدھ تفکر ایسے اخذ کریں گے کہ انسان کہے گا واقعی ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے ہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو راز و رموز معرفت کے خزانے جو درج چھپایا ہوا ہے وہ کس طرح انسان اپنا ایمان کی صورت میں ٹرانسفارم ہو کے اس کے قلب کے اندر جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ ہزاروں میٹر بلند درخت اور گزوں چوڑا کہنا چاہیے، لمبا گز چوڑا اور تنا اس کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے اس کبریا جل جلالہ کی کہ اس نے پورا کا پورا درخت کہنا چاہیے کمپریس کر کے اس بیج کے اندر رکھ دیا، چھوٹے سے بیج کے اندر. اس بیج کی اب تھوڑی سی کہانی لے کے درخت تک لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ بیج انسان جب زمین کے اندر ڈالتا ہے، آس پاس کیا ہے سوائے مٹی کے، مٹی کو بھی انسان ہاتھ میں اٹھا کے سونگے اس کے اندر صرف مٹی کی اسمیل اور کچھ بھی نہیں. جب مٹی کو اس بیج سے آپ ڈھک دیتے ہیں
تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دست بلا کیف کے ذریعے یہ بیج دو چیزوں کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. وہ حصہ بیج کا جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہا، جس نے جڑ پکڑنی ہے، وہ حصہ جڑ زمین ہی کی طرف نیچے کی طرف گرو کرنا شروع کرتا ہے، اور جس حصے نے زمین کو کے سینے کو چیر کر باہر نکلنا ہے، درخت بننا ہے، پودا بننا ہے، وہ حصہ اوپر کی طرف نکلتا ہے. کون ہے؟ کس کی ذات مبارک ہے کہ اس بیج کو اس زمین کے نیچے کیسی ایک انویزیبل فیکٹری لگی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو کہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جو کہ بیج کو کہتی ہے کہ جو جڑ کا حصہ ہے وہ نیچے کی طرف ہوگے، اور جو پودے کا حصہ ہے وہ اوپر کی طرف نکلے. جس طرح یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، بیج میں سے اب اس کے نیچے کے حصے سے جڑیں نکلیں گی، اوپر کے حصے سے تنا نکلے گا. سبحان اللہ. یہ وہ چیزیں، یہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معجزات ہیں جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہر روز ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہوتے ہیں، ہر موسم میں ہوتے ہیں. سمر کے ٹائم میں ہر انسان آلموسٹ گارڈننگ کرتا ہے، اگر نہیں کرتا ایسی جگہوں سے گزر ہوتا ہے، کھیت کھلیان. کبھی غور کیا، کبھی فکر کیا انسان نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری آنکھوں کے سامنے، ہم لوگ کہتے ہیں معجزات ہوں، یہ سامنے معجزہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. انویزیبل فیکٹری اس بیج کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹرانسفارم کرتی ہے ایک چھوٹے سے پودے کے اندر، اور بیج زمین کو پھاڑ کر ایسا پودا جو کہ اتنا نرم ہے، اتنا نازک ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے، اس کی جمال، اس کی کمال، اس کی پاور سے وہ زمین کو چیرتا ہوا چھوٹا سا پودا باہر آ جاتا ہے. یہ وہ پودا ہے جو کہ ایک وقت میں جا کر تدریجاً روز بروز ایک سن لائٹ اس کو ملے گی، پانی ملے گا، اور اس کی جڑیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انویزیبل آئیز دیتا ہے ایک طور پہ کہ وہ زمین کے نیچے کس طرح پینیٹریٹ کرتے ہوئے وہ منرلز، وہ انرجی حاصل کرتی ہیں زمین سے، جو کہ اس پودے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. اور پودا زمین کا سینہ پھاڑ کر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے اوپر کی طرف نکلتا ہے. یہی وہ پودا ہے چھوٹا سا جو ایک وقت میں جا کے ایک تنا اور درخت کی صورت تبدیل کرے گا. پھر اس درخت کی شاخیں نکلیں گی، پھر اس شاخوں میں سے پھول نکلیں گے، پھر ان پھولوں میں سے اگر وہ فروٹ کٹ رہی ہے تو اس کے اندر ٹیسٹی فروٹس و ثمرات آئیں گے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے غور کرو، فکر کرو اور دیکھو ان کو اذا اثمر ینئی، کہ جب وہ کچے ہوتے ہیں اور پک رہے ہوتے ہیں، دیکھو کہ میں ان کو کس طرح بنا رہا ہوں. کیا دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر؟ دیکھو کیونکہ وہ ایمان کے کہنا چاہیے شکوک جو تمہارے قلب کے اندر نفس نے پیدا کر دیے اور شیطنت نے اور اس دنیا کے ہو گئے جو تم پیدا کر دیے، کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ایک تفکر اس سے اخذ کرتے ہیں. سورہ قاف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے قاف والقرآن المجید بل عجب ان جاءهم منظر فقال هذا شیء عجیب، کہ ان کے اندر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہی میں رہنے والے آ گئے جو کہ قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کے بتاتے ہیں. کیا؟ اور اس کا موضوع کیا اس شروع کی آیتوں کا سورہ قاف کے اندر؟ اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے، بالکل مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجل بعید، دوبارہ کس طرح زندہ ہوگا انسان. اور مومن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہچان کیا رکھی ہے؟ ثم لم یرتابوا، شک و شبہ جیسا اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فی، مومن کے قلب کے اندر بھی ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا. وہ اس وقت نہیں ہوگا جب وہ علماً ان ایگزامپلس کے ذریعے، جو کہ چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، ایک بیج کی اور پودے کی اور درخت کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں موضوع کیا بتایا. اب جب یہ سوال جب
اٹھایا، اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجم بعید. نو، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے خود پڑھیے گا ان آیتوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام نباتات اور درخت اور چھال والے درخت اور یہ سارے کے ساتھ کس طرح ہوتے ہیں، بارش کس طرح آتی ہے، پورا پروسیس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے شروع کے رکوع میں بیان کیا ہے. اور پھر اینڈ میں جواب دیا ہے اس سوال کا جو شروع میں کفار کر رہے تھے، کذالک الخروج. جس طرح یہ ساری کی ساری پروسیس ہوتا ہے، اسی طرح میں تمہیں تمہاری قبروں سے ان پودوں کی مانند خاص ایک بارش کا قطرہ گرے گا، کھلیں گی اور تمہیں نباتات کی طرح اس سے بھی بہترین طریقے سے باہر نکال دوں گا. کیا بڑا مسئلہ ہے میرے لیے. سبحان اللہ. بھائی ایک آرٹسٹ جب ایک پینٹنگ بناتا ہے ایک بار، دوسرے بار جب بناتا ہے تو خراب بناتا ہے یا اس سے بھی اچھی بناتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہ ہماری کوئی ڈھانچہ، کوئی اگزامپل موجود بھی نہیں تھی، من نطفہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نطفہ، ایک نطفے سے اتنی خوبصورت فَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، دے سکتا ہے اگر دوبارہ اس سے بھی بہترین بنانے میں کیا بڑی بات ہے. انسان ہو کر جب میں ایک شیشہ جو کہ ایک عرصے سے میں بناتا چلا آ رہا تھا اور مجھے خوف تھا کہ وہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے، میں نے بلٹ پروف بنا لیا ایک انسان ہوتے ہوئے اپنے اس علم جو کہ اللہ کا عطا کرتا ہے. تو اللہ کے لیے دوبارہ مجھے بنانا کون سی بڑی بات ہے. اس سورہ مبارک کے اندر اس طرح جواب دیا، مگر جواب کس طرح دیا؟ علماً، ان تفکر کے ذریعے سمجھا کر. تو آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور پھر یہی پودے جب آگے بڑھتے ہیں اور ایک تناور درخت بنتے ہیں، تو آپ دیکھیں زمین کی، میں نے یہ تصویر اس لیے لی ہے کہ زمین کا نیچے کا حصہ جو کہ تھوڑا سا آپ کو میرے سائڈوں میں نظر آ رہا ہے کہ جڑیں اس کی آپ دیکھیں، درخت کی جڑیں کیا کام کرتی ہیں. سبحان اللہ. یہ جڑیں پورے زمین میلوں اندر ایسی پینیٹریٹ کرتی ہیں کہ جو زمین کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے بالکل بھی ٹرانسفارم نہیں ہوتا. کیا قدرت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ درختوں کی جب جڑیں باہر آ جاتی ہیں تو صاف نظر آتی ہے، ساری زمین خراب ہو کے رہ جاتی ہے. میں عموماً درختوں کی جڑیں نیچے کہنا چاہیے انویزیبل آئیز کے ذریعے جو معدنیات اس درخت کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ڈھونڈتی ہیں. اور ایک خاص نقطہ ہے، خاص جو کہ آپ کو حیران کر دے گا. آپ سب جانتے ہیں 21 سینچری میں کہ گریوٹی جو کہ سائنس پروون ہے اور ہے زمین کے اوپر، جس کی وجہ سے ہم لوگ ٹکے ہوئے، ہر چیز اگر آپ ڈراپ کریں وہ ایک دم سے زمین پہ گرتی ہے. جڑیں اور یہ تنا، پانی جو جڑوں سے ہوتا ہوا، تنے سے ہوتا ہوا، گریوٹی کی اپوزٹ پاور میں شوٹ کرتا ہے اوپر تک. صرف شوٹ ہی نہیں کرتا، ایک محدود مقدار کے اندر، ایک پریسائز اسپیڈ کے اندر، اس طریقے سے درخت کے بالکل ٹاپ کے اوپر جو شاخ ہے، اس کے اوپر جو پتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے گریوٹی کی پاور کی اپوزٹ طریقے پہ اوپر. سبحان اللہ. سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ یہاں پہ کہنا چاہیے کہ سائنس کی وہ لا جو کہ گریوٹی کا ہے وہ تک اپوزٹ ہو گیا ادھر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص دکھا رہا ہے ہمیں ادھر درخت کے اندر. جس طرح پاکستان کے اندر محلوں کے اندر زمین جو فلور ہوتے ہیں 10-15 فلور والے اپارٹمنٹس، آپ نے نوٹ کیا ہوگا نیچے موٹر لگی ہوتی ہے جو پانی شوٹ کرتی ہے روزانہ. ٹھیک ہے، وہ ایک سپیڈ کے اوپر شوٹ کرتی ہے. اگر پاورفل موٹر ہوگی تو آل دا وے ٹاپ تک پانی جائے گا. اگر پاورفل موٹر نہیں ہوگی تو دوسری یا تیسرے فلور تک جائے گا، اوپر والوں کو پانی نہیں پہنچے گا، پانی کی قلت ہوگی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی موٹر زمین کے نیچے لگائی ہے. سبحان اللہ. جو کہ ہر پتے کو اس طریقے سے پانی پرووائڈ کرتی ہے اور انرجی اور منرلز اور مٹیریل سارا پرووائڈ ہوتا ہے کہ ایک پتا بھی جلنے نہیں پاتا.
کیونکہ اگر زیادہ مل جائے گا پتہ چل جائے گا. سبحان اللہ. پھر اس کے علاوہ صرف پانی ہی نہیں ملتا، سورج کی روشنی سے ایک کلوروفل اور یہ سارا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے فوٹوسنتھسس کا. پھر ایک پھول نکلتا ہے، پھول کے اندر سے پیچھے سے اس کے اگر سیب کا درخت ہے تو شہنائی کی صورت میں ایک گول سا بلون نکلتا ہے جو کہ پھولتا 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 ہو کے ایک خوبصورت سیب کی شکل اختیار کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جو کہ انسان جا کے اس کو حاصل کرتا ہے اور توڑتا ہے اور کھاتا ہے اور اس سے انرجی حاصل کرتا ہے. یہ سیب انسان نے کسی امیر آدمی سے جا کے نہیں خریدا، کسی شہزادے کے پاس نہیں کیا، کسی بادشاہ کے پاس نہیں کیا. انسان اگر محتاج ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اور یہ سیب آیا کہاں سے؟ زمین. یہ جو میرے سامنے آپ کو زمین نظر آ رہی یہ اس کی دوسری ٹرانسفارم ہوئی ہوئی صورت ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اس طریقے سے کبھی آپ نے اس آیت کو سمجھا؟ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ ان زمین سے طیبات آپ کو دیتا ہے. کیوں نہ انسان اس کے پاس دوڑ چلے جائے، بھاگ کے جائے اس کے پاس؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ سارا کرتا دھرتا وہ ہے، کرنے والا وہ ہے. اور سب سے بڑا اس وقت اس پروگرام کے ذریعے میرے ایمان کو، آپ کے ایمان کو چارج کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کی معرفت ہے جو جس سے میں فیضیاب ہو رہا ہوں اس وقت، اور میرے ذریعے آپ فیضیاب ہو رہے ہیں. اور ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان آیتوں کے ذریعے فیضیاب ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو یہ ہے. اور مطلب اب اس سے ایک چیز اور اخذ کرتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایگزامپلس کے ذریعے سورہ قاف کی ایگزامپل ہم نے لی. مومن کی اگر ایگزامپل دیے تو وہ بھی اس نے اسی طرح دیے. اور ایک جگہ کہا ہے کہ بلیورز کے بارے میں کہ مجھے بھی ایکچولی ذہن میں نہیں آ رہا، مگر دوسری ایک آیت ذہن میں آ رہی، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب خاص کیونکہ ایگزامپل کے ذریعے وہ سمجھاتا ہے تو ادھر اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کہ آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ چھوٹے سے مچھر کی تک کی ایگزامپل دیتا ہے سمجھانے کے لیے. تو ادھر ایگزامپل دے رہا اور ہم تذکرہ کر رہے ہیں درختوں کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ادھر ایک طیبہ شجر کی ایگزامپل دے رہا. کون؟ اور اس کو کس سے اس نے ملایا ہے؟ کلمتن طیبہ. اور آپ کو پتہ ہے کلمتن طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، بہترین کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں؟ کہ دیکھیں جو ایگزامپلز میں نے آپ کو دی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو کمپیئر کیا کا شجرۃ طیبہ. کیا ہے اس کے اندر؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جس کی شاخیں all the way عرش معلیٰ تک جاتی ہیں. دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. یہ علامہ اقبال کا اپنے انداز میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس کی روح اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جس کا کنیکشن all the way اوپر تک ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے اس خوبصورت درخت کے کیا فوائد ہیں؟ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. ہر لمحہ ہر موسم کے اندر فروٹس دیتا ہے، بینیفٹس دیتا ہے. ایک بلیور کیا ہو جاتا ہے؟ عباد الرحمن، مال بجان بزبان. کیوں نہیں؟ ایسا ایمان لے کر قلب کے اندر چلنے والا بلیور وہ سراپا رحمت ہوگا ہر کسی کے لیے. یہ ہے صحابہ کرام کی چھوٹی سی اگزامپل صحابہ کرام کی. یہ تھے صحابہ کرام. ہر بر لمحہ تؤتی اکلها کل حین باذن. آج تک حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ
کوئی نہیں بھول پایا انہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ یہ کشجرۃ طیبہ کی مانند تھے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. کاش اسٹارٹ کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہترین ذکر کیا ہے؟ کلمۃ طیبہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے, ادھر آیت مبارک بتا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر یہ ہے اس کے بینیفٹ, روحانی بینیفٹ, اور اس نے اس کو اگزامپل دیا ہے کشجرۃ طیبہ. اور انسان اگر نہیں کرے گا, جس طرح دوسری طرف اشارہ کیا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ. جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے یا تذکرون سے دور ہوا, اس کی مثال اسی سورہ ابراہیم کے اندر آگے آ جاتی. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ. خبیثہ کیا؟ اور خبیث کون ہے دین اسلام کا؟ شیطان لعین. ہر وہ چیز جس کی طرف وہ دعوت کرتا ہے, ہر وہ چیز وہ جو کہ صدور الناس وسوسے قلب کے اندر آتا ہے, وہ خبیث. اور اگر نفس بھی ہماری اس شیطان کے ساتھ جو ہوتی ہے تو وہ نفس بھی امارہ بسو, نفس خبیثہ کی مانند ہوتی ہے. اس کی اگزامپل کیا ہے؟ کشجرۃ خبیثہ. اور اس خبیثہ درخت کی کیا اگزامپل ہے؟ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. جس کی جڑیں اکھڑی ہوئی زمین سے. وہ انسٹیبل ہے انسان, وہ انسانی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ پل میں تولا پل میں ماشا, پل میں تولا. اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی تثبیت جہت ہی نہیں ہے زندگی کے اندر. کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کچھ پتہ نہیں. انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے. تو دوستوں ہم نے دیکھا بیچ سے چلے اس درخت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جام ڈالا ہمارے قلب کے اندر معرفت کا. یہ ہے قرآن عظیم شان کی آیہ مبارک 2500 آیتیں. کیا ہم نے کبھی اس طرح سمجھا قرآن عظیم شان کو؟ اس طرح اپنے قلب کے اندر ایمان کو ٹرانسفارم کرائے, چارج کرائے. ممکن نہیں تھا کہ اگر ہمیں ان ایسے جیسے علماء کرام, حضرت مولانا فیضانی, جن کے کتب سے زیادہ تر میں نے جو آج کا مٹیریل اخذ کیا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا, آپ کے لیے دسترخوان بچھایا ہے معرفت کا. انسان سمیم قلب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر پر ہر لمحہ شاکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے جس طرح زمین کے نیچے درخت کے لیے اس طرح کھانا تیار کیا, ہمارے لیے ان جیسے علماء کرام, اولیاء کرام جو کہ ہمارے لیے ایمان کا کھانا ہمارے لیے انہوں نے تیار کیا, اور وہ انرجی ہماری روحوں کے اندر گئی ہے. جب روحوں کے اندر گئی تمہارا تمام جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے. وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. پورا جسم فریش ہو جائے گا آپ کا, ہے کہ نہیں؟ امید ہے انشاءاللہ آپ اپنے قلب کے اندر اس کو محسوس کریں گے. اور یہ ایک طرح سے ایمان کی طاقت ہے, کیونکہ پورے ان ایپیسوڈز کا مین جو کہنا چاہیے جو اخذ وہ یہی کہ ہمارا ایمان تر و تازہ ہو ان آیتوں کے ذریعے. اور 2 مین پوائنٹس ہیں جس کو زیادہ تر الا ماشاء اللہ کثرت سے مسلمان جو ہے وہ آلموسٹ بھول چکے ہیں. ذکر عام نہیں ہے, فکر بھی عام نہیں ہے. اور حضرت علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں کہ ترک ذکر مرگ قلب, اور اگر ترک فکر مرگ عقل. آپ کی عقل بالکل ختم ہو جائے گا اگر آپ نے غور و فکر جو کہ ہم ان ایگزامپل کے ساتھ کر رہے ہیں اگر چھوڑ دیا. دیکھیں سبحان اللہ, یہ ایک درخت کی اور پکچر ہے جو جڑیں کس طرح, جس طرح ہماری کہنا چاہیے برین کے اندر نیورون سیلز کی جو نروز پھیلی ہوتی ہیں, یہ دیکھیں درخت کے اندر وہ اللہ جو کہ اس کمپلیکس سسٹم کو آرگنائز طریقے سے وہ مٹیریل جو اس درخت سے ریلیٹڈ ہے پہنچا سکتا ہے, تو ہمارا جو نروس سسٹم ہے اس کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتا. ہمارے قلب کے اندر جو ہزاروں سیلز ہیں اس کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتا. تمام کی تمام آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت میں. شرط یہ ہے کہ ہم علماً اس کی طرف جائیں اور شکر
اور ایک کہنا چاہیے عاجزی کی کیفیت کے ساتھ، او اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر یہ تیرا کنٹرول نہیں ہوتا تو ہم بالکل بھی یہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معرفت سے ایک چیز ضرور واضح ہو رہی ہے کہ ہم ہر پل ہر لمحہ تیرے محتاج ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ ہمارا قلب ان معرفت کے جام سے روز بروز اس میں اضافہ کرے، بھرے، تاکہ ہم علماً اور عملاً اس پہ انشاءاللہ بڑھ چل سکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمیں استقامت دے. اور یاد رکھیے گا جو ہمارا ایمان اس طرح مضبوط ہوگا، پچھلا پروگرام نفس کے اوپر کیا تھا، نفس ہماری آٹومیٹکلی پھر اپنا جو جڑیں جو بھی میں نے آپ کو تصویر دکھائی وہ زمین سے اور اس ناسوتی دنیا سے ویک ہونا شروع ہوں گی، کیونکہ ہماری جو ایمان کا جو درخت ہے وہ مضبوط ہوگا. جو مضبوط ہوگا، نفس آہستہ آہستہ نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کی طرف بڑھے گی، اور جب بڑھے گی تو پھر ایمان کی حلاوت کے ساتھ انسان اپنا وہ کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا جس کی ٹیچنگز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شان کے اندر دی، اور وہ ہے قرب، اور وہ ہے تقوی کا راستہ، اور وہ ہے انسان خود شناسی، خدا شناسی کا راستہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.